الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوة رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قالت رب أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قال كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، کل کی آیت میں بھی آپ نے سماعت کیا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے سے مریم علیہ السلام کو بشارت دی ہے کہ مریم آپ کو اللہ کی طرف سے بشارت ہو، ایک کلمت اللہ، ایک فیصلے کی، ایک اللہ کے حکم کی، کہ اللہ اپنی قدرت سے تجھے بچہ نصیب کر رہے ہیں۔ نمبر 2، اس کا لقب ہوگا مسیح علیہ السلام۔ نمبر 3، اس کا نام ہوگا عیسیٰ بن مریم۔ نمبر 4، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا میں بھی ایک بلند شان والا ہوگا، اور نمبر 5، والآخرہ، آخرت میں بھی اس کی بڑی شان ہوگی۔ نمبر 6، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ اللہ کے مقرب لوگوں میں، اللہ کے قریب ترین کیے ہوئے لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ چند باتیں آپ نے کل سماعت کر لی تھیں، اور آج آگے ایک اور بات کا ذکر کیا ہے، اور وہ 7ویں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، کہ وہ ایسا بچہ دیں گے جو بنگھوڑے میں کلام، عاقلانہ بلیغانہ کلام کرے گا، اور بڑھاپے میں بھی کرے گا، ادھیڑ عمر میں بھی کرے گا، اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوگا۔ آج اس کے اوپر آگے بات ہے، باقی باتیں آپ نے کل سماعت کی ہیں۔ فرمایا لفظی ترجمے میں، فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ بچہ کلام کرے گا، ٹھیک ٹھاک کلام، عاقلانہ کلام، الناس، لوگوں سے، فی المہد، بچپن میں، بھنگوڑے میں، گود میں، مہد گود، وکہلا، اور ادھیڑ عمر میں، بڑھاپے میں بھی، ومن الصالحین، اور وہ اللہ کے نیکوکار بندوں میں سے ہوگا۔ یہ 3 باتیں آج کی ہیں۔ قالت، مریم آگے سے بول گئیں، ربی، اے میرے پروردگار، انا، کیسے، یکون، ہوگا، لی، ولد، میرے لیے بچہ، ولم یمسس، حالانکہ نہیں چھوا، نی، مجھے، بشرن، کسی انسان، بشر نے، تو بچہ کیسے ہوگا؟ تو مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے، نہ نکاح سے، نہ کسی اور اعتبار سے۔ قال، اللہ نے فرمایا، کذالک، اسی طرح، مرد کے چھوئے بغیر، مرد کے ہاتھ لگائے بغیر، اسی طرح۔ اچھا، اللہ کیوں؟ اللہ یخلق، اللہ پیدا کر دیتا ہے، ما یشاء، جو چاہے،
وہ مردوں کا محتاج نہیں، نہ ماں کا محتاج ہے نہ باپ کا محتاج ہے وہ۔ اذا قضا، جب وہ فیصلہ کر دیتا ہے، امرن، کسی معاملے میں، کسی کام میں، فإنما یقول، بس پکی بات ہے وہ کہہ دیتا ہے، لہو، اس کام کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ وہ تو کن کی دیر بھی نہیں، اس کی مشیت کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، چاہت میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیشن گوئیاں اللہ نے مریم علیہ السلام کو دی ہیں، ان کا ذکر آپ نے سنا کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے بتایا۔ نمبر 1، مریم، اللہ آپ کو عظیم بچے کی بشارت دیتے ہیں، اللہ اپنے فیصلے کی بشارت، اپنی قدرت کی بشارت دے رہے ہیں۔ نمبر 2 فرمایا اس کا لقب بھی ہوگا مسیح۔ تیسری بات فرما دی اس کا نام بھی ہوگا عیسیٰ ابن مریم۔ چوتھی بات فرمائی وجیہن فی الدنیا، دنیا میں بھی بلند شان والا اللہ کا رسول اور نبی ہوگا نا۔ والآخرہ، پانچویں بات فرمائی آخرت میں بھی اس کی بڑی ایک شان انبیاء کی لسٹ میں ہوگا۔ چھٹی بات فرمائی وہ من المقربین، اللہ کے مقرب، اللہ کے قریب کیے ہوئے لوگوں میں سے ہوگا۔ ساتویں بات وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، کہ وہ ماں کی گود میں عاقلانہ، ناصحانہ، بلیغانہ، فصیحانہ کلام کرے گا۔ اور وہ کل آپ نے سنا تھا، یہ بات ہو گئی تھی، مریم کو یہ تو بشارتیں دی تھی نا، یہ تو بشارتیں چل رہی ہیں، فرشتوں کے باتیں چل رہی تھیں۔ فرشتوں نے آگے سے کہہ دیا، مریم نے بھی آگے سے کہہ دیا، رب انا یکون لی غلام ولد، یا اللہ بچہ کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کذالک، اسی طرح ہوگا۔ اللہ اپنی قدرت ظاہر کرے گا، دنیا کو بتانا چاہے گا کہ میں اسباب کا محتاج نہیں، اسباب میرے محتاج ہیں۔ میں وہ عورت کا مرد کا محتاج نہیں، عورت اور مرد ہوں، دونوں جوڑے ہوں، میاں بیوی، وہ میرے محتاج ہیں، میں ان کا محتاج نہیں ہوں۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے یہ جواب دیا، بس یہ بشارتیں سنی ہیں، آپ نے بھی سن لیں، اور کل آپ کے سامنے بات ہوئی، جبریل آگے بڑھا تو ان کے گریبان میں پھونک ماری ادھر سے، بس اللہ کی قدرت سے اللہ کا حکم ہوا، کن، پیٹ میں بچے کا حمل ہو گیا۔ آگے قرآن نہیں بولا، حدیث نہیں بولا، تاریخی روایات میں آتا ہے 3 دن تک بچہ پورا ہو گیا۔ وہ اللہ تیری بڑی طاقت ہے۔ مریم چلی گئی، کل آپ نے سنا ولادت کا درد قرآن نے اس کا ذکر کیا، فَأَجَاهَا الْمَحَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، درد ذی اس کو ایک کھجور کے تنے کے پاس تنہائی میں لے گیا، وہاں تنہائی میں اللہ نے اس کو بچہ دے دیا۔ بچہ دینے کے بعد اللہ نے خشک کھجور کے تنے پر کھجوریں لگوا کر اس کی خوراک کا انتظام کر دیا، اور اس سے نچلی جانب جبریل نے پر مارا، چشمہ پھوٹ پڑا، کہا کھاؤ کھجوروں سے، پانی پیو، وقرّی عینا، حسین بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر۔ اللہ نے کیا انعام دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، لیکن مریم تھوڑی بشری تقاضے پر پریشان، یا اللہ بچہ تو دے دیا، قوم کے پاس کیسی جاؤں گی، قوم کو کیسے مطمئن کیا جائے گا، قوم کے تو اپنے انداز ہوتے ہیں، اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے، تو میں بچے کو لے کر جاؤں گی، لوگ کہیں گے بچہ کہاں سے آیا۔ فرمایا مریم پریشان مت ہو، تو یہ کہہ دینا ان لن اکلم اليوم انسیہ، میں نے بندوں سے بات ہی نہیں کرنی، میرا چپ کا روزہ ہے، تو چپ کا روزہ رکھ کر چلی جا، تو بات نہ کر، میں رب سارا انتظام کر دیتا ہوں۔ تو کہا بچہ بولے گا کون؟ فرمایا بچہ بولے گا نا خود ہی۔ وہ بچہ لے کر گئی، لوگوں نے بڑے تان، بڑی باتیں، بڑی وہ اونچ نیچ پہاڑ قائم کیے، اس نے فاشارت الیہ، بڑے آرام سے کہا، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ اور غصے ہو گئے کہ بچے سے بلواتی ہے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا،
ہم بچے کو گود میں دیکھ کر بچے سے بات کیسے کریں؟ تو کہتی بچے سے پوچھو تو کون، تیرا باپ کون، تو کیسے پیدا ہوا؟ یہ کوئی بات ہے ہم بچے سے بات کریں؟ اور لوگوں نے یہی بات کی مریم کو جاڑتی ہوئے، بچہ گود میں اٹھایا ہوا ایسے منہ اونچا کر کے بولنے لگا، تقریر شروع کر دی ہے۔ قال انی عبد اللہ، یہ فصیحانہ کلام تھی، اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی آتانی الکتاب، اللہ مجھے عظیم کتاب انجیل دے گا۔ وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا، کوئی معمولی انسان میں نہیں ہوں۔ وبرم بوالدتی، اور میں اپنی والدہ کا، والدتی میں والدہ کا فرمانبردار، والدہ کا خدمت گزار رہوں گا، میرا والد ہے ہی نہیں۔ اللہ نے مجھے اپنی قدرت سے پیدا کر دیا۔ بچے نے زبردست تقریر کر دی ہے، دنیا دنگ رہ گئی ہے۔ یہ اللہ نے پہلے پیشن گوئی دی تھی کہ یہ بچہ کلام کرے گا، اور یہ کلام بچے نے کی ہے۔ اللہ کی توحید بھی ثابت کی ہے، اپنی نبوت، اپنی رسالت کا بھی ذکر، اور یہود اور عیسائیوں کے عقیدے پر تردید بھی کی زبردست بچپن میں۔ یہ تھی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، کہ یہ بچے کی ایک شان ہوگی، یہ گود میں باتیں کرے گا۔ پیدا ہوا دوسرے تیسرے دن کا بچہ تقریر کر رہا ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور اس کی تقریر بھی اللہ نے آگے سورۃ مریم میں نقل کی ہے، جو اس نے تقریر کی تھی۔ کچھ الفاظ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ تو اللہ کی قدرت ہے، وہ بلوانا چاہے تو 3-4 سال کے بعد بچے کو بلوا دے، لیکن وہ بھی تھوتھڑی زبان سے بولے، بڑا سمجھدار ہو کر، تمیز والا ہو کر، ادب والا ہو کر، پڑھا کر کوئی عاقلانہ کلام کرے، حکیمانہ کلام کرے تو کرے۔ بچے کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ جب بلوانے پہ آئے تو چھوٹے سے بچے کو، 1 سال کے بچے کو وہ تقریر کروائی، دنیا دنگ رہ گئی ہے، اور حضرت مریم کی برات ہو گئی ہے۔ والدہ کی برات کا ذکر کر دیا کہ میری والدہ غلط نہیں ہے، میں تو اللہ کی قدرت سے پیدا ہوا ہوں، میرا والد ہے ہی نہیں۔ تم یہ نہ کہہ دینا میری والدہ کوئی غلط روابط کے ساتھ بچہ لے آئی ہے، نہیں۔ وبرم بوالدتی، میری صرف والدہ ہے، والد نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ ظاہر کی اور دنیا کو بتایا میری قدرت پر یقین کرو، میں ایسا قادر ہوں۔ یہ بچی کی تقریر تھی۔ آج اگلی بات یہ ہے، اللہ اپنی قدرت موقع بموقع مختلف طریقوں سے ظاہر فرماتے رہتے ہیں۔ اس بچے نے بھی کلام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں مختلف موقعوں پر مختلف چھوٹے بچوں نے کلام کی ہے۔ اس بچے نے آج کلام کی، وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اپنی والدہ کی برات ظاہر کر دی، والدہ کی عزت، تقدس، صداقت کو بیان کر دیا۔ میری والدہ پاک دامن ہے، عظیم خاتون ہے، اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ بلند مقام دیا کہ نبی کی ماں بنا دیا ہے، رسول کی ماں بنا دیا ہے۔ یہ تو اس بچے نے بھی بات کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بہت سارے بچے بھی ایسی دنیا میں آئے۔ قرآن نے ایک اور جگہ ذکر کیا، یوسف علیہ السلام پر تہمت لگ گئی تھی وزیر اعظم کی بیوی کی واسطے سے۔ وزیر اعظم کی بیوی یوسف علیہ السلام کے اوپر عاشق ہوئی، اپنی چاہت کا اظہار کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، پناہ بخدا، ایسی ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ بہرحال عورت فریفتہ تھی، آخری درجے تک پہنچ چکی تھی، اپنے عشق میں اندھی ہو گئی تھی۔ اس نے زبردستی دروازے سارے بند کیے، یوسف کو کسی کام کے لیے بلایا، پیچھے سے دروازہ بند، دوسرا بند، تیسرا وزیر اعظم کا گھر ہے، مخصوص کمرے میں بلا کر سارے دروازے آگے سے بند، اور کہنے لگا کوئی بھی نہیں دیکھتا ہے، نہ کسی کو پتہ، نہ کسی کو پتہ۔ قالت حیت لک،
کہنے لگی میں تجھے کہتی ہوں وزیر اعظم کی بیوی ہو کر میں کہتی ہوں جلدی کر، تقاضا پورا کر۔ اللہ اکبر، پیغمبر کی بھی عصمت تھی، جوانی کا شباب ہے، بندہ کوئی بھی نہیں، عورت خود دعوت دے، حالات بھی بنائے، حالات سازگار بھی کرے، ماحول بھی بنائے، سب کچھ کرے، پھر بھی پیغمبر بچ جائے، اس کو کہتے ہیں انبیاء کی عصمت، پاک دامنی۔ اللہ اکبر، انبیاء گناہ سے دور دور تک بچا ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا پناہ بخدا، اللہ کا سچا ارادہ کر کے وہاں سے نکل گیا، نکلا، آگے دروازے خود کھلتے چلے گئے، کھولتے کنڈیاں کھلتی چلی گئی، نکلتا گیا، پیچھے وہ بھی دوڑی، پکڑو اس کو، قابو آیا ہوا، نکل گیا بندہ، دوڑی واستبق الباب، دروازے کی آگے ایک دوڑا مرکزی گیٹ کے اوپر، آگے ایک، پیچھے وزیر اعظم کی بیوی، وَأَلْفَ يَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، مرکزی گیٹ کے اوپر دیکھا وزیر اعظم صاحب آگے یوسف بھاگتا، پیچھے وزیر اعظم کی بیگم پکڑنے کے لیے، اور پیچھے سے ہاتھ ڈالا، قمیض بھی پھٹ گئی، وہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے، پکڑا ہی نہیں دے رہا ہے۔ لیکن عورت کا پینترا بڑا، اللہ ہی بچائے، یہ ایک انداز میں بدل دیتی ہے کیس کو، کیس بدلا دوسری طرف لے جاتی ہے۔ اس نے فوراً وزیر اعظم کو کہہ دیا بتاؤ ایسے بندے کے بارے میں کہ جو آپ کی بیوی پر غلط نظر رکھتا، غلط ہاتھ ڈالا، عزت لوٹی، اس کا کیا سزا ہونی چاہیے؟ لو جی، ہاتھ ڈالا ہی نہیں ہے، وہ تو بچ کر بھاگا تھا۔ لیکن بہرحال بات چلتے سارا کچھ ہوا، آخر میں یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا ایسی بات نہیں، یوسف بولتا بھی نہیں ہے۔ واہ، کمال کے لوگ تھے، زیادہ عورت پر تنقیس نہیں کر رہا ہے، کیوں؟ عورت اس کی محسنہ تھی، کھانا پکا کر دیا، اس کے کپڑے دھو کر دیے، اس کے ساتھ بچہ پالا تھا بڑا، تو اس لیے کہتے ہیں میری محسن ہے، میں کچھ کہوں گا نہیں، محسن کے اوپر تبرہ بازی نہیں کی جاتی ہے۔ آج تو جس گھر میں کھاؤ اسی گھر کو تباہ کرو، جو اچھا کرے اسی کے پردے چاک کر لو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یوسف نے کہا نہیں بولتا ہوں۔ بہرحال شور ہو گئی، شور ہونے کے بعد یوسف کو بری کیسے کیا جائے؟ عورت کہتی ہے یہ غلطی، وہ کہتا نہیں غلطی اس کی ہے، میری غلطی نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کہتے عورت تو کہتی ہے غلطی آپ کی ہے۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، وزیر اعظم کی بیوی کے خاندان میں سے ایک چھوٹا سا بچہ لایا، بچے کے اوپر فیصلہ ہوا جو بچہ کہے گا وہ بات ہوگی۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، چھوٹا سا بچہ لایا، دنیا کو اللہ نے دکھایا اور پیغمبر کی برات کا اظہار کرا دیا۔ بچے نے بول کر کہہ دا دیکھو اس کی قمیض کو، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت، اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر عورت سچی، یوسف سے غلطی ہو گئی کہ آگے سے مقابلہ ہوا ہے، یوسف نے آگے پہل کی۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر قمیض پیچھے سے بٹھی تو یوسف سچ کہتا ہے، آگے بھاگ رہا تھا، پیچھے سے اس کو پکڑا گیا ہے، تو عورت جھوٹی فقدبت، وہ جھوٹی، قمیض دیکھی تو وہ پیچھے سے ہاتھ پکڑا ہوا تھا، کھینچی ہوئی تھی، وہ پیچھے سے پلٹی ہوئی ہے، معاملہ صاف ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا استغفری لذنبک، اپنے گناہ کی توبہ کر، استغفار کر، غلطی ساری تیری ہے، میں سارا کچھ سمجھ چکا ہوں۔ بچہ تو بول گیا نا، اور یوسف علیہ السلام کی برات بھی اللہ نے بچے سے کرا دی ہے۔ یہ بھی بچہ بچپن میں بولا، بہت سارے بچے بچپن میں بولے ہیں۔ سورۃ بروج میں آتا ہے واقعہ، تفصیل کے ساتھ وہیں پر آئے گا، پہلے درسوں میں گزر بھی چکا۔ یمن کا ایک بدماش بادشاہ تھا ذو نواس، وہ بتوں کی پوجا کراتا، اپنے بت کو پوجا کراتا، اپنے دربار میں آنے والوں کو کہتا میرا سجدہ کرو۔ ایک لمبا واقعہ تھا، ایک نوجوان ایک بزرگ کے ساتھ جڑتے توحید پہ آ گیا تھا، اور اس کی توحید اشکارا ہو گئی ہے، لمبا واقعہ ہے۔ بہرحال بہت سارے لوگوں نے پھر اس نوجوان کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا، سچا دین کو کر لیا، شرک سے بیزاری کا اظہار کیا۔
اس بدماش بادشاہ نے کہا میری حکومت کا تختہ الٹ جائے گا، میری حکومت چلی جائے گی، یہ لوگ تو سارے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اس نے قرآن نے ذکر کیا قتل اصحاب الاخدود، بڑی بڑی خندقیں اس نے کھودی ہیں۔ کہا جو کلمہ پڑھے گا نا، خندق کھود کر آگ لگائی، کہا میں اس آگ کے اندر پھینک دوں گا، سارے کلمہ چھوڑو نہیں تو اندر پھینکوں گا۔ جو کلمہ پڑھ چکے ہیں وہ بھی، آئندہ بھی کوئی کلمہ پڑھے گا تو۔ اللہ اکبر، یہ بڑا جابر سرکش آدمی تھا، بڑے بڑے کلمہ گوں کو اس نے اندر پھینکا۔ اس نے کہا کلمہ نہیں چھوڑیں گے، جان دے دیں گے، آگ میں چلے جائیں گے۔ گئے، ایک عورت بیچاری کھڑی تھی کلمہ گو، عورت، بچہ اس سے چھینا پکڑا، اس کے سیکورٹی گارڈوں نے پھینکا آگ میں کہ عورت ڈر جائے گی، دبک جائے گی۔ عورت ہے، بچہ بچہ ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ پھینکا، بچہ اندر سے بول پڑ گا، آگ سے بولا بچہ، چھوٹے سے بچے کو سینے سے کھینچ کر پھینکا۔ بچے نے کمال قسم کی تقریر کی ہے، دائیں بائیں وزیروں نے، مشیروں نے، جرنیلوں نے، کرنیلوں نے، فوج نے، بادشاہ نے، کلمہ پڑھنے والوں نے، نہ پڑھنے والوں نے، سب نے سنا، زبردست قسم کا۔ بچہ بولنے لگا یا امی اسبری، او میری ماں صبر کر، صبر، پریشان نہ ہونا۔ اور یہ فارسی علاقہ تھا، یہ صحابہ کرام کی وجہ سے عربی بنا۔ کہنے لگا اندر آماں در من اینجا، در من اینجا خوشم، اماں جی اندر آ جا، میں ادھر خوش ہوں، گلزار میں بیٹھا ہوا ہوں، گرچہ در ظاہر میاں آتشم، اگرچہ ظاہر کے اعتبار سے میں آگ میں ہوں لیکن اندر گلزار ہے، آ جا۔ ماں نے لگائی چھلانگ، بچے کے پاس چلی گئی، اور بچے کی تقریر سن کر کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو سے دل کھل گیا، حشاش بشاش، ہمارا دین سچا، ہمارا کلمہ سچا، بادشاہ جھوٹا، حکومت جھوٹی۔ زبردست، اس بچے نے بھی تقریر کی ہے قتل اصحاب الاخدود کے موقع پر۔ تو بہت سارے بچوں سے اللہ نے بلوا کر حق کو واضح کروایا۔ ادھر عیسیٰ علیہ السلام نے حق واضح کیا، ادھر یوسف علیہ السلام کے وزیر اعظم کی بیوی کے خاندان کے بچے نے کیا، ادھر اصحاب حدود کے اندر چھوٹے سے بچے نے تقریر کر دی زبردست۔ اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرعون کی ایک خادمہ تھی، فرعون کی خادمہ تھی، خادمہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں اس نے پالا تھا، فرعون کی بیوی نے پالا، خادمہ بھی ساتھ ہوتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ فرعون کی بیوی موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں دیکھ کر سمجھ گئی، اللہ نے بڑی عقل دی تھی اس کو کہ بچہ بڑا کمال کا ہے۔ اس موسیٰ علیہ السلام کی پرورش، خدمت زبردست کی آسیہ نے۔ بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، آسیہ نے کلمہ پڑھ لیا، فرعون کی بیوی نے، اس نے بڑی سے تکلیفیں برداشت کی۔ وہ خادمہ تھی، اس نے بھی دیکھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کمال کا آدمی ہے، اس وقت نبوت کا اعلان نہیں کیا، یہ پہلے کی بات تھی۔ بعد میں پھر وہ نبوت کا اعلان کیا، اس کلمہ پڑھ گیا۔ اس وقت فرعون نے دیکھا اس کے گھر میں تھی، لیکن اس نے ایمان اپنا چھپایا ہوا تھا، ایمان چھپایا ہوا، اور وہ کنگھی کر رہی تھی۔ فرعون کی بھی کنگھی کرتی تھی، اس کی بیوی کی کنگھی کرتی تھی خدمت، کنگھی گر گئی، اس نے ایک دم نیچے جھکی اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کر دی۔ فرعون کو اس پہ غصہ آ گیا، اس نے کہا اچھا آج پتہ چلا تم بسم اللہ والے ہو۔ تو بسم اللہ تو مسلمان کرتا ہے، اس وقت اس ظالم کو پتہ چلا، وگرنہ اس کا خادمہ کا نہیں پتہ تھا۔ اس نے کہا کلمے سے انکار کر، مجھے پتہ چل گیا جس طرح اپنی بیوی کو بڑی اذیتیں تکلیفیں دیتا تھا، اس عورت کو بھی بچہ تھا اس خادموں کے پاس، اور آگ جلائی کہ اس کو جلا دو نہیں تو کلمہ چھوڑ دے۔ ڈرایا، دھمکایا، بڑا کچھ کیا، بچہ لے کر آگ میں پھینکا، بچے نے اندر سے تقریر شروع کر دی۔ ماں کو کہا یا امی اسبری، او اماں جی صبر کرنا، صبر کرنا، وَإِنْ كَانَ النَّارُ ظَاهِرًا، اگرچہ یہ ظاہر میں آگے لیکن حقیقت میں یہ گلزار ہیں۔ واہ،
کمال خادمہ بھی مطمئن ہو گئی ہے کہ بچہ آگ میں تو نہیں ہے، بچہ تو اندر سے تقریر خوشی کی کر رہا ہے۔ یہ اللہ حق کو کبھی کبھی ظاہر کر دیتے ہیں، لیکن کوئی عقل کا اندھا ہو تو کیا کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو حق کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے۔ ادھر عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تقریر ہے، لیکن عیسائی آج بھی اندھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر کے پیچھے نہیں جاتے ہیں، کہتے ہیں عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، خدا ہے، کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے، بہت سارے بچوں نے مختلف موقعوں پر کام کیا۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مختلف موقعوں پر مختلف باتیں کرتے اور دنیا کو بھی دکھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی، وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی، بیٹھی ہوئی کسی جگہ اپنے باہر تھڑے پہ بیٹھی ہوئی ہے، راستہ عام گزرتا تھا۔ فمر علیہا رجل، ایک بندہ اس کے پاس سے گزرا، بڑی ٹھاٹ باٹ والا، اعلیٰ سوٹ، اعلیٰ بوٹ، آگے پیچھے پروٹوکول اور حفاظتی دستے، اس کی ٹور ٹار دیکھ کرنا، عورت بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اور یہ فوراً ماں کے دل میں تو تمنا ہوتی بچوں کے لیے، فوراً اس نے تمنا کی اللہم اجعل ابنی مثل ہذہ، یا اللہ میرے بچے کو اس کی طرح شان دے دے۔ بڑی شان والا، ٹاٹ فاٹ والا، بوٹ سوٹ والا، نوکر چاکر والا بندہ، تو ماں کی تمنا میرے بچے کو اللہ اس طرح بنائے۔ بچے نے اپنی ماں کا فتارہ کا سدیا، ماں کا سینہ چھوڑا اور کہنے لگا فقال، اور بول پڑا اللہم لا تجعلنی مثل ہذہ، یا اللہ اس بدمعاش کی طرح مجھے نہ بنانا۔ بچہ بول گیا یا اللہ اس بدمعاش کی طرح مجھے نہ بنانا۔ بس بچے نے اتنی تقریر کی ہے، گویا وہ بدمعاش تھا۔ تو بدمعاش کرو فر کے ساتھ جاتے رہتے ہیں، ٹاٹ فاٹ کے ساتھ جاتے رہتے ہیں، دنیا ہی دنیا ہے نا، آخرت تو نہیں ہوتی بیچاروں کے پاس، اللہ محفوظ فرمائے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ قافلہ گزر گیا، ماں بڑی حیران، بچہ بول گیا، آج پہلی دفعہ دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک فمر علیہا امرات، ایک عورت اس کے پاس سے گزاری گئی، مرت علیہ امرا، ایک عورت گزاری گئی ہے، گزر نہیں رہی تھی بیچاری، گزاری گئی ہے، اور لڑکے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں محلے کے، اور برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے سرقت، تو نے چوری کی ہے، وہ کہتی واللہ ما سرقت، تو خدا کی قسم میں نے چوری نہیں کی ہے۔ کوئی کہتا ہے انت زنیت، تو نے زنا کیا، وہ کہتی واللہ ما زنیت، تو خدا کی قسم میں نے زنا نہیں کیا۔ جیسے کوئی کمزور غریب آدمی ہو نا، اس پر جملے کسے جاتے ہیں، غریب ہی ہوتا ہے لوگوں کی نگاہوں میں کم تر، تو اس کے اوپر طرح طرح کی باتیں، اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ عورت بیچاری کی بےزتی، ایک باتیں کرے دوسرا کرے، ایک پتھر مارے دوسرا جوتا مارے، اے فلانی بدکارہ، فلانی یہ زناکار، چور، فلاں 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 فلاں۔ عورت کی بڑی عجیب، عورت نے اس عورت کی حالت دیکھ کر کہا اللہم لا تجعل ابنی مثل ہذہ، یا اللہ میرے بچے کو اس عورت کی طرح نہ کر دینا۔ دیکھو کیسی بیچاری کمزور، خوار، ذلیل، لوگ کیسے رسوا کر رہے ہیں اس کو۔ بچہ دودھ پیتا تھا، فتارہ کا سدیا امہا، اپنی ماں کا سینہ چھوڑا، بچہ مخاطب ہو کر کہنے لگا اللہم اجعلنی مثل ہذہ، یا اللہ مجھے اس اللہ کی بندی کی طرح بنا دینا۔ ماں بول پڑی یہ کیا؟ پھر بعد میں بچے نے تقریر کر کے کہا یہ جو پہلا سوٹ بوٹ میں جا رہا تھا ٹاٹ فاٹ میں، یہ ظالم تھا، یہ فاسق تھا، یہ اللہ کا مجرم تھا، قوم اس کو پیسے کی وجہ سے واہ واہ کر رہی تھی، اندر تو ظالم ہے، اللہ کا باغی تھا، اللہ کا سرکش تھا، اس کی 4 دن کی کھیل ہے، بعد میں پکڑا جائے گا، تو مجھے اس طرح بناتی ہے۔ بچہ بول رہا ہے۔ ماں نے کہا خو
تو یہ تو برباد ہے۔ اور فرمایا جس بیچاری سادگی کو غریب عورت کو لوگ کہتے تو فلانی، وہ اللہ کی ولیہ تھی، پاک صاف تھی، لوگ صرف اس کو مذاق کے طور پر، ٹھٹھے کے طور پر اس کے ساتھ مذاق کر رہے تھے اور اس کو ذلیل کرتے۔ اللہ کے ہاں وہ سارے طعنے برداشت کر رہی تھی، اس کے اوپر بھی اللہ نے اس کو بڑا اجر دے کر اللہ کی ولیہ اور جنت کی حقدار تھی۔ تو کبھی کبھی یہ سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، یہ بلند لوگ ہوتے ہیں اللہ کے ہاں۔ ان سیدھے سادے لوگوں کے اوپر بھی جملے نہ کسے جائیں، پتہ نہیں اندر کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ بچہ بھی بولا ہے، حدیث میں اللہ کے نبی نے تفصیل سنائی۔ باب بنی اسرائیل میں امام بخاری نے اس کے اوپر لمبا باب قائم کیا۔ اور ایک اور اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جریج کا واقعہ ذکر کیا اس کے اوپر۔ چند دن پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا، غالباً چند دن بہت پہلے۔ ایک عورت تھی، اس کا ایک بچہ تھا، نیک، عبادت گزار، تقوی والا، نیک آدمی، ذکر والا، نمازوں والا۔ تو ماں کی خدمت کرتا رہتا تھا اور اپنی اللہ کرتا تھا، بس اس کو اور کام نہیں ہے، ضرورت کا کھانا مل گیا کافی ہے۔ اور اس نے اپنی چھوٹی سی ایک مسجد بنائی ہوئی ہے۔ عیسائی تھا، بنی اسرائیل کا آدمی تھا، حدیث میں آتا ہے، سومیہ تھا اس کا، چرچ دوسرے لفظوں میں۔ اس وقت چرچ ٹھیک تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر عبادتیں کرتا، ریاضتیں کرتا، ذکر کرتا، اپنی ماں کی خدمت۔ ماں بھی بوڑھی تھیں، تو ایک دفعہ ماں کی خدمت کرتے کرتے ٹائم فارغ مل جاتا تھا، فارغ ٹائم ادھر ادھر نہیں، مسجد میں آ گیا۔ ماں کو پتہ ہے اور کہیں جاتا ہی نہیں بچہ، نہ وارہ گردی ہے، نہ لغویات ہے، نہ بکواس ہے، نہ کھیل تماشا ہے، اللہ کرنے والا مسجد میں چلا جاتا ہے۔ ماں کو ضرورت پیش آ گئی ہے بڑی شدید قسم کی کوئی۔ اب یہ آیا مسجد میں، اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھتا واسطے خدا کے، اللہ اکبر، نماز میں کھڑا۔ ماں نے باہر سے کہا یا جریج۔ جریج اندر سے کہنے لگا اللہ، میری ماں بلا رہی ہے۔ ادھر میں تیرے آگے، ادھر ماں، 2 تقابل آ گئے، خدا کے آگے بھی کھڑا ہوں، اب خدا کی بات کو آگے پورا کروں 2 رکعت نماز نفل والی کو، یا ماں کو جواب دوں اس کی بات پورا کروں؟ تردد میں، یا اللہ انت و امی، آپ ہیں اور میری ماں، میں کیا کروں؟ بہرحال اس نے یہ سوچا کہ پہلے جلدی نفل پورے کرتا ہوں، اللہ کا کام پورا کر، پھر ماں کے پاس چلا جاؤں گا، اس کا بھی خدمت کر دوں گا۔ لیکن ماں بے صبری بھی ہوتی ہے نا، اور بندے پر کوئی تیزی کبھی کبھی ہو تو ویسے بھی بے صبرا ہوتا ہے۔ تو ماں نے دوبارہ کہا یا جریج انا عالم انک تصلی، اور میں جانتی ہوں تو نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں ہے، بولتا کیوں نہیں ہے؟ تو وہ کیسے بولو، کہتا ہے یا اللہ میں نماز پوری کر لوں۔ ماں کو جلدی، دوسری دفعہ آواز دی، تیسری دفعہ آواز دی، یا جریج۔ جریج نہیں بولا۔ اللہ، ماں کی ایک آہ نکل گئی ہے۔ اس نے کہا اچھا میں جانتی ہوں، وَأَنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي، میں جانتی ہوں تو میری آواز بھی سنتا ہے، وَأَنْتَ لَا تُجِيبُ، اور تو جواب نہیں دیتا ہے۔ یا اللہ، اللہم لا تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ الْمُومِسَاتِ، یا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ بدکارہ عورتوں کا پالا اس سے نہ پڑ جائے، بدکارہ عورت کی مکر اس کے ساتھ نہ آ جائے، اس وقت تک اس کو موت نہ دینا اللہ۔ یہ میری بات نہیں سنتا ہے۔ ماں کی ایک آہ نکل گئی تھی، ماں بھی نیک، وہ آہ نکلی۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ بچائے، ماں کی آہ سے بچنا ہے۔ آج معاشرہ ماں کو ماں ہی نہیں کہتا ہے، باپ کو باپ ہی نہیں کہتا ہے۔ آج تو معاشرے کی فضا ہی بدلنے لگی ہے، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ کچھ پہلے حالات اچھے، پھر اچھے، اور جو نئی جنریشن آ رہی ہے یہ گئی دور جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں بچے ادھر آتے ہیں، شر کرتے ہیں، ادھر ادھر کرتے ہیں، بہت سارے ساتھی ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کچھ نہ کو آنے دو، خدا کا بندہ یہ ہم سے جا رہے ہیں، ان کو بچانا ہے، ان کا ایمان بچانا ہے، ان کا اسلام ہم نے بچانا ہے۔ ان کی شرارتیں قبول کرتے ہیں مسجد میں، جیسے کیسے قبول ہیں، یہ گزارا چلاؤ۔ تو بعد میں اللہ کا کرنا ماں کی آہ ہو گئی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے تفصیل سنائی۔ کچھ دنوں کے بعد ماں تو چلی گئی، ماں کی آہ تھی۔ ایک آوارہ عورت، طائفہ عورت، کنجری عورت اپنے جذبات میں آئی ہوئی تھی، خواہشات کی
بڑی چاہات میں تھی. انسان ہے، شہوت غالب ہو جاتی ہے. تو اس کے ذہن میں آیا ادھر ایک مسجد ہے، مسجد میں ایک صوفی بیٹھا ہوتا اللہ اللہ کرتا ہے، اس کے پاس جاتی ہوں اور بیٹھوں گی، اس سے اپنی ضرورت پوری کر لوں گی. وہ آئی، خود ایک عورت دعوت دے، بڑا مرحلہ ہوتا ہے. خلوت میں مرد کے پاس آئی، پھر دعوت دے دی، سارا کچھ کیا، سب کچھ کیا. وہ آنکھ ہی نہ کرے، نیچے کیے ہوئے آنکھ، توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اذهبی اذهبی، جاؤ جاؤ جاؤ، بار بار کہے. وہ سر ہی نہ اٹھائے. اس نے آگے کہا اچھا دیکھ کوئی بھی نہیں ہے، مسجد کے دروازے تو نے بند کیے، مسجد میں آتا ہی کوئی نہیں ہے، اور میں کہہ رہی ہوں یہ کر یہ کر. وہ کہ سر نیچے کر کے اذهبی اذهبی، جاؤ جاؤ، استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ چلی گئی. اس نے کہا تیری استغفر اللہ کا میں پتہ کروں گی، میری بات تو نے نہیں مانی، تیرا پتہ میں کرتی ہوں. چلی گئی. آگے چلتے چلتے شہر سے باہر چلی گئی ہے، خواہشات کا غلبہ. آگے ایک چرواہے کے ساتھ بیٹھی ہے، گپ شپ لگائی، قریب ہوتی چلی گئی، چرواہے سے اپنی خواہش پوری کر دی. حمل ٹھہر گیا، 9 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو گیا. لوگوں نے اس کی پٹائی کی، فلاں کی بچی، فلاں فلاں فلاں. بچہ کہاں سے لایا، کس باپ کا ہے؟ اس نے کہا شور نہ کرو، بڑے نیک نہ بنو، تمہارے نیک مولوی صاحب کو بھی میں جانتی ہوں، یہ جو مسجد میں مولوی ہے یہ اس کا ہے بچہ. لوگوں کو آیا غصہ، توبہ توبہ توبہ. ہم کہتے ہیں مولوی ہے، مسجد کے اندر اللہ اللہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، کھانا آیا کھایا نہیں تو پرواہ نہیں کرتا ہے. یہ اندر پتہ چلا یہ تو بدکار ہے، زناکار ہے. ایک ڈنڈا لیا، کلاڑی لی ہے، گینتی لی ہے، بیلچا لیا، جس کے ہاتھ میں جو آتا ہے کہتے ہیں مارو اس کو، اور اس مسجد کو زناکاری کا اڈا ہے، گراؤ اس کو. آ گئے سارے، مولوی کو پکڑا، گسیٹا، مکے مارے، تھپڑ مارے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. پوچھے ہی نہیں، لگے اس بیچارے کو مرتے. اس نے کہا بھائی بات کیا بتاؤ تو صحیح. کہا بات بتائیں تجھے، پھر منہ کے اوپر مارے، لہو لہان کر دیا. کرتے کرتے ادمویا کر دے. فَأَدْمَوْهُ، خون میں رنگین ادمویا پڑا ہوا. اس نے کہا افسوس میری غلطی کا مجھے پتہ چل جائے. پھر اس کو ماریں، تجھے نہیں پتہ غلطی کا؟ اب تو پوچھتا ہے تجھے پتہ نہیں تو نے یہ اڈا قائم کیا ہوا ہے، اوپر سے مسجد، اندر سے تو نے تباہ کاری کی ہوئی ہے، زنا کا اڈا قائم. اس نے کہا کیا کہتے ہو، کون سا زنا کا اڈا ہوا ہے؟ مسجد بھی گرا دی لوگوں نے، مکمل ملیا میٹ کر دیا. کہا جاؤ دفع ہو جا. اس نے کہا افسوس مجھے میری غلطی بتا دی جائے. لوگوں نے کہا غلطی یہ ہے فلاں عورت کا بچہ پیدا ہوا، اس سے پوچھا بچہ کہاں سے؟ اس نے کہا مولوی صاحب کا ہے. یہ غلطی ہے، تیرا تعلق تھا ناجائز عورت کے ساتھ. اس نے کہا اللہ معاف کرے، لاؤ اس بچے کو. کب پیدا ہوا؟ کہا ابھی عورت لے کر آئی ہے بچہ 1-2 دن کا. لاؤ بچے کو. لایا. اس نے وضو کیا دموئی حالت میں، وضو کر کے کعبے کی طرف صلاۃ حاجت پڑھی ہیں، اور پھر بچے کے پاس پڑھتے پڑھتے آیا بچے کی ناف کے اوپر. ایک روایت میں آتا ناف کے اوپر انگلی رکھی ہے، بچے کے سر پہ بھی رکھا. فرمایا قل باذن اللہ، اللہ کے حکم سے بول. من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ بچے نے تقریر کی ہے میرا باپ فلاں چرواہا، فلاں نام ہے، فلاں جگہ تھا، میں اس وقت اس ماں کے نطفے میں، ماں کے رحم میں آیا ہوں. لوگوں نے بچے کی تقریر سنی. اس نے کہا یہ تو ولی کامل ہے، یہ تو ولی کو مار دیا ہم نے، یہ تو کرامت ہے. کرامت لوگوں کے ہاں ظاہر ہو جائے توبہ توبہ، لوگ خدا ماننے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو ولی کامل ہے. اس نے کہا بھائی ہمیں معاف کرو. اور اب اس کی داڑھی کو پکڑیں جو بچی ہوئی ہے، کہتے ہیں برکت کے لیے، کہتا ہے مجھے بال دے. دوسرا کہتا ہے مجھے بال دے. برکت کے لیے اب ولی صاحب کی داڑھی لے جاؤ. انہوں نے کہا میری داڑھی کو بچاؤ یار، ابھی تو اور کام شروع کر دیا. انہوں نے کہا ناراض نہ، ہمیں معاف کر. آپ کی مسجد کو نبنی من ذہب و فضہ، ہم سونے اور چاندی کی بنا کر اب دکھائیں گے. یہ کرامتوں کی دنیا دیکھے گی کہ ہاں ہمارا ولی کیسے تھا. اس نے کہا نہ سونا چاہیے نہ چاندی کی مسجد، مجھے کچی مسجد بناؤ میری، جاؤ دفع ہو جاؤ. اور یہ عورت کی غلطی بھی نہیں، عورت کو لوگ لان تان. اس نے کہا نہیں ہے، یہ میری ماں کی آہ مجھے ٹکر گئی ہے، کچھ بھی نہیں، میری ماں کی آہ نے مجھے مارا ہے.
تم نے نہیں مارا ہے۔ میری ماں نے کہہ دیا تھا اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تجھے ایسی عورت سے پالا نہ پڑے۔ اس عورت میری ماں کی آہائی ہے، عورت میرے متھے مار گئی ہے اور تمہیں بھی تم سے مجھے مروا دیا ہے۔ فرمایا لوگوں میں وصیت کرتا ہوں ماں کی آہ سے بچا کرو۔ اللہ ہمیں بھی بچنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری آنے والی نسل کو اللہ بچائے۔ یہ تھا وہ یکلم الناس فی المہد وکہلا من الصالحین کے اوپر آگے بات آئے گی۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الحل